صفحہ نمبر 156، حدیث نمبر 98، معارف الحدیث جلد نمبر 2، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب۔ معارف الحدیث، تالیف مولانا محمد منظور نعمانی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن مسجد نبوی میں آئے۔ وہاں انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے ان سے دریافت کیا، تمہارے اس رونے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات رلا رہی ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ میں نے آپ سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، تھوڑا سا ریاکاری بھی شرک ہے، تھوڑا سا ریاکاری بھی شرک ہے، اور جس شخص نے اللہ کے کسی دوست سے دشمنی کی تو اس نے خود اللہ کو جنگ کی دعوت دی، اور بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان نیکوکار متقی بندوں سے جو ایسے چھپے ہوئے اور نامعروف ہوں کہ جب غائب ہوں تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے، اور حاضر ہوں تو کوئی ان کو دعوت دے کر اپنے پاس نہ بلائے۔ ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ نکل جاتے ہیں کالی آندھیوں میں سے۔ حضرت معاذ رضی اللہ کی یہ چند احادیث جس کو یاد کر کے وہ رو رہے تھے، چند اجزاء پر مشتمل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، ریاکاری یعنی کہ ریاکاری۔ در حقیقت تنہا یہی بات ان بندوں کو رلانے کے لیے کافی ہے جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہو اور وہ شرک کی شناعت و قباحت کو بھی جانتے ہوں، کیونکہ خفی اور باریک قسم کے ریا سے بچنا ان بندوں کے لیے بھی بہت مشکل ہے جو اس سے بچنے کی فکر اور کوشش بھی کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے عمل کو ریا وغیرہ سے پاک رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ریا کی کچھ لگاوٹ آ ہی گئی ہے۔ عارفین کا یہ عام حال ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں اور بعد میں یہ محسوس کر کے روتے ہیں کہ جس اخلاص کے ساتھ عمل ہونا چاہیے وہ نصیب نہیں ہوا۔ غالباً حضرت معاذ کے اس رونے میں بھی اس احساس کو دخل تھا۔ حضرت معاذ کا بیان ہے کہ ریا کے متعلق اس انتباہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تنبیہ یہ فرمائی کہ جن بندوں کا اللہ سے خاص تعلق ہو ان کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ جو کوئی ان خاصان خدا سے دشمنی کرتا ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کو جنگ کی دعوت دیتا ہے اور اس کے غضب اور عذاب سے کھیلنا چاہتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو وہ بندے محبوبان بارگاہ خداوندی ہیں جو نیکوکار اور تقوی شعار ہیں، لیکن اسباب شہرت سے بچنے کی وجہ سے کوئی ان کے اس امتیاز کو جانتا بھی نہیں۔ وہ ایسے گمنام اور نامعروف ہیں کہ غائب ہوں تو کسی کو ان کی فکر اور تلاش نہ ہو، اور موجود ہوں تو کوئی ان کو مدعو نہ کرے۔ ان کے دل روشن بلکہ دوسروں کو روشنی دینے والے چراغ ہیں، اور وہ اپنے دل کی اس روشنی کی وجہ سے فتنوں کی سخت سے سخت اندھیریوں میں سے اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ کے رونے پر غالباً ان کے اس احساس کو بھی دخل ہوگا کہ افسوس ہم ایسے گمنام اور نامعروف نہیں رہے، اور ہماری زندگی ایسی غربت اور کسی قسم پرسی کی نہیں رہی، اور ممکن ہے یہ بھی احساس ہو کہ اللہ کے کسی ایسے مستور الحال بندے کی مجھ سے کوئی حق تلفی نہ ہو گئی ہو اور اس کو میری ذات سے کوئی ایذا کبھی نہ پہنچ گئی ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔